یوں سلوک کیا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد جس طرح اس متوفی کا، خاوند کے مرنے کے بعد متوفی کا جہاں باقی مال تقسیم ہوتا تھا، زمین تقسیم ہوتی تھی، جائیداد تقسیم ہوتی تھی، جانور تقسیم ہوتے تھے، وہاں اس کی بیوی کو بھی میراث کے طور پہ کسی ایک کے حصے میں دیا کرتے تھے، وہ ایک اس کو میراث کے اشیاء کی طرح ایک چیز سمجھا کرتے تھے۔ یہ سلوک بیویوں کے ساتھ ہوتا تھا، ماؤں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک ہوا کرتا تھا، بہنوں کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، دنیا والوں کو بتایا کہ عورت دنیا کے اندر کیا ہے، اگر یہ بہن ہے تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تمہارا ناموس ہے، بیٹی ہے تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے، بیوی ہے تمہارے لیے شریک حیات ہے، اور اگر یہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ مقام عطا کر دیا، عورتوں نے آپ کی رحمت میں سے حصہ پایا۔ آپ تشریف لائے، اس وقت یتیموں کے حقوق کا استحصال ہو رہا تھا، معاشرے میں یتیموں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ باپ فوت ہو جاتا پھر یہ بچہ چچا اور تایا کے رحم و کرم پہ ہوتا، وہ جو چاہے اس سے سلوک کرتے، غلاموں کی طرح اس سے کام لیا کرتے تھے، اور جی میں آتا تو غلاموں کی طرح اس کی پٹائی کرتے تھے، باپ کی جائیداد سے اس کو کلی طور پہ محروم رکھتے تھے، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، دنیا والوں کو بتا دیا کہ یتیم کا مقام کیا ہوتا ہے۔ عید الفطر کا دن تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر سے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے، عید کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، کچھ بچے مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، وہ بچے تو کھیل رہے تھے، آپ گئے تو بچوں کو سلام کیا، بچوں نے سلام کا جواب دیا، آپ آگے بڑھے تو ایک اور بچے کو دیکھا جو باقی بچوں سے بالکل تنہا اور مغموم صورت بنائے کھڑا تھا، وہ کھیل نہیں رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بچہ آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟ بچہ کہنے لگا، اللہ کے نبی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہوں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، مجھے عید کا خرچہ دینے والا کوئی بندہ نہیں ہے، میرے کپڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میلے ہیں، مجھے صاف ستھرے کپڑے پہنانے والی والدہ نہیں ہے، اچھے کپڑے خریدنے والا والد نہیں ہے، میرے سر پہ تیل لگانے والی والدہ فوت ہو چکی ہے، میں کیسے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بچہ کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بمنزلہ باپ کے ہو جائے اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے لیے بمنزلہ والدہ کے ہو جائے؟ جی اللہ کے نبی میں پسند کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یتیم بچے کو ساتھ لیا، اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا، حمیرہ میں ایک یتیم بچے کو لے کے آیا ہوں جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، عید الفطر کا دن ہے، یہ بچہ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو رہا، یہ بیچارہ محموم ہے، آپ ایسا کریں اس کا چہرہ دھو کے صاف کر دے اور آپ اس کے بالوں میں تیل لگائیں، آنکھوں میں سرما لگائیں، میں کہیں باہر سے کپڑے کا انتظام کر لیتا ہوں تاکہ اس بچے کو ہم نئے کپڑے پہنا کے عید کی خوشیوں میں شریک کر سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے کی صفائی شروع کر دی، اور جب کچھ دیر کے بعد بچے کے بالوں میں تیل لگ گیا، آنکھوں میں سرما لگ گیا، ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا، عائشہ میں نے تو کافی کوشش کی کہیں سے کوئی کپڑا مل جائے لیکن کپڑا تو ملا نہیں، ہم اس بچے کو نیا کپڑا کیسے پہنا سکتے ہیں؟ البتہ میری یہ ایک چادر ہے، اس چادر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، ایک ٹکڑا بچے کو تہبند کے طور پہ اڑا دو اور ایک ٹکڑا اس کو تہبند کے طور پہ بندوا دو اور دوسرا ٹکڑا قمیض کے طور پہ اڑا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور اس بچے کو سوٹ بنا کے اس کو اڑا دیا گیا، اور جب بچہ خوش ہو گیا پھر وہ عیدگاہ کی طرف نکلنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں بچہ آپ نے اس انداز سے نہیں نکلنا ہوگا، میں آج دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یتیم کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھ گئے،
یتیم بچے کو کندھے پہ سوار کر کے عیدگاہ کی طرف آپ علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیا. لوگ دیکھ رہے تھے، یتیم کی قسمت پہ رشک کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب آپ علیہ السلام عیدگاہ میں پہنچے، آپ نے وہاں بچے کو اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر بیٹھ گئے، وہ یتیم بچہ نیچے بیٹھنے لگا. آپ نے فرمایا نہیں بچہ، آپ نے نیچے نہیں بیٹھنا ہوگا، آج آپ نے نبی کے برابر منبر کے اوپر بیٹھنا ہوگا. یتیم بچے کو اٹھا لیا، اپنے ساتھ منبر کے اوپر بیٹھا لیا. پھر آپ علیہ السلام نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یتیم کے سر پہ شفقت کے لیے ہاتھ رکھ لیتا ہے، ہاتھ کے نیچے جس قدر بال آتے ہیں ان بالوں کے برابر پروردگار اس بندے کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں. میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں. یتیموں نے آپ کی رحمت میں سے حصہ پایا، مزدوروں نے آپ کی رحمت میں سے حصہ پایا. اس زمانے میں لوگ مزدور سے کام تو کرواتے تھے لیکن اجرت نہیں دیا کرتے تھے اور اجرت غصب کیا کرتے تھے. مزدوروں کے حقوق کی خاطر کوئی بندہ آواز لگانے والا نہیں تھا، مزدوروں کے حقوق کی خاطر کوئی خاص تنظیم بھی نہیں بنی ہوئی تھی. اس لیے آپ علیہ السلام نے مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دیا کرو. اور آپ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہو گئے، سلام کیا. جب آپ علیہ السلام نے سلام کے جواب میں صحابی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا تو آپ نے محسوس کر لیا کہ صحابی کے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں. تو آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ میں آپ کے ہاتھوں کو سخت محسوس کر رہا ہوں. اور اس کے اللہ کے نبی مزدور بندہ ہوں، پتھر توڑتا ہوں، اس لیے پتھر توڑ کے میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں. آپ علیہ السلام نے اس مزدور کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. دیکھیں مزدوروں کے حقوق کے لیے بعد میں تنظیمیں بنی، تحریکیں چلائی گئیں، مزدوروں کے لیے عالمی دن منائے جاتے ہیں، لیکن مزدور کو جو مقام مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے دنیا میں کسی شخصیت نے وہ مقام عطا نہیں کیا. مزدوروں نے آپ کی رحمت میں سے حصہ پایا، جانوروں نے آپ کی رحمت میں سے حصہ پایا. مشرکین مکہ جانوروں کے ساتھ انتہائی بے دردی والا سلوک کیا کرتے تھے. حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر بارش نہیں ہو رہی تو پھر کسی جانور کو پکڑتے تھے، اس کی دم کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے اور پھر اس کو آگ لگا کے دھوپ میں اس جانور کو چھوڑ دیا کرتے تھے. دھوپ کی گرمی اپنی جگہ پہ اور جب آگ کی حرارت اس کو پہنچتی تو اچھلتا کودتا اور بے قراری کا اظہار کر رہا ہوتا تھا. پھر مشرکین مکہ خوشیاں مناتے اور تالیاں بجاتے کہ اب بارش ہو جائے گی. اس جانور کی حالت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے گا. گویا کہ استسقاء کا یہ طریقہ تھا کہ زندہ جانوروں کو آگ لگایا کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے، نیزہ بازی کرتے تھے اور پھر نشانہ بازی کے لیے وہ کسی زندہ جانور کو باندھ لیا کرتے تھے. بکری کو باندھ لیا، اس کے اوپر تیر اندازی کی مشق شروع کر دی. مرغی کو باندھ لیا، اس کے اوپر نیزہ بازی کی مشق شروع کر دی. پروردگار ذوالجلال نے سختی سے منع کر دیا کہ کسی جانور کے اندر جو زیرو جانور ہے اس کو نشانہ کے طور پہ رکھنا یہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. جانوروں کی پشتوں کے اوپر سوار ہو جاتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے، پوری رات قصہ گوئیاں کرتے تھے. اونٹ کی پشت کے اوپر سوار اونٹ کو بیٹھنے نہیں دیا کرتے تھے، ویسے اونٹ کھڑے ہوتے تھے، اس کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور قصہ گوئیاں کیا کرتے تھے. پروردگار ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، ان گنگے جانوروں کے بارے میں پروردگار سے ڈرو. فارکبوہا صالحۃ واترکوہا صالحہ، ان جانوروں کے اوپر تم سواری کرتے ہو تو ٹھیک طریقے سے سواری کرو. خام
خواہ میں ان بیچاروں کو پریشان نہ کرو، ضرورت کے لیے سواری کر لیا کرو، ضرورت کے لیے سواری کر لیا کرو، اور جس قدر یہ بوجھ اٹھا سکے اس قدر بوجھ ان سے اٹھوایا کرو، ان کی طاقت سے بڑھ کے ان سے بوجھ نہ اٹھواؤ۔ وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً، اور جب کام کاج سے فارغ کر کے ان کو چھوڑنا ہو تو ٹھیک طریقے سے چھوڑ دیا کرو، چارے پانی کا معقول انتظام کر کے ان کو چھوڑ دیا کرو۔ تو جانوروں کے حقوق بتا دیے، گویا کہ جانوروں نے آپ کی رحمت میں سے حصہ پایا، درختوں نے آپ کی رحمت میں سے حصہ پایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ کسی درخت کی شاخ کو، کسی درخت کی ٹہنی کو بلا ضرورت نہ کاٹے، کیونکہ یہ شاخ اور یہ ٹہنی یہ ذکر کر رہی ہوتی ہے، یہ ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم نہیں کریں گے، لیکن اس میں راز کیا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے ہم پیشاب پاخانہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، درخت کا سایہ لمبا ہوتا ہے، اور جب سورج اوپر کو آتا ہے یہ سایہ گھٹتا جاتا ہے، یہ کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سورج ڈھلنا شروع ہو جائے تو پھر سایہ کسی اور طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ درخت کے سائے کا لمبا ہونا اور گھٹ جانا در حقیقت درخت اللہ رب العزت کی حضور رکوع سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تم اس کے نیچے پیشاب پاخانہ کرو گے تو گویا کہ اس کی عبادت میں خلل ڈال دو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت بن کے تشریف لائے تھے، ان کی رحمتوں میں سے کائنات کی ہر مخلوق نے حصہ پا لیا، اور جو ہستی ہمارے لیے اتنی رحمتوں کا باعث بنے ان ہستی کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق لازم آتا ہے۔ عام طور پہ تو ہم صرف ایک ہی حق سمجھتے ہیں کہ ہم عشق و محبت کا دعویٰ کریں، اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو، صرف دعویٰ کر لیں تو بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اور ہم یہ حق سمجھتے ہیں کہ سال کے مخصوص ایام میں خود ساختہ رسومات کے ذریعے سے ہم اپنی محبت کا اظہار کر لیں، بس پھر پورا سال باقی چھٹی ہو جاتی ہے، پھر ہماری اوپر باقی کوئی حق لازم نہیں آتا۔ حالانکہ یہ بالکل زیادتی اور بے انصافی والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو ہماری خاطر روئے اور دن کو ہماری خاطر مشقت بھی برداشت کرے، اور ہم آپ کے حقوق کو سال کے 12 مہینوں میں سے صرف چند دن تک محدود کر دیں کہ ان دنوں میں آپ کا ہماری اوپر حق ہے، دیگیں پکائی جائیں اور بتیاں جلائی جائیں اور فلاں فلاں کام کیے جائیں، حالانکہ وہ کام نہ آپ علیہ السلام نے کبھی اس کا حکم دیا ہے، نہ آپ علیہ السلام کے جاننے ساروں نے اور سب سے زیادہ سچے محبین نے کبھی ایسے کام کیے ہیں۔ ہم صرف وہی چند ایک دن وہ رسمی اور رواجی کچھ اعمال کر لیتے ہیں، پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب سارا سال ہماری چھٹی ہے، اب اگلے سال تک ہم انتظار کریں گے۔ حالانکہ یہ زیادتی والی بات ہے۔ بندہ ذرا غور کرے کہ آپ علیہ السلام کے ہمارے اوپر کیا حقوق لازم آتے ہیں، ہم نے ان حقوق کو پورا کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث مختصراً منقول ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور حضور علیہ السلام یہ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، آپ کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی اور اس سے وہ زمین کھرید رہے تھے جیسے کسی خاص بڑے دھیان کے اندر، کسی بڑے سوچ کے اندر آپ مستغرق ہیں۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے سر مبارک اوپر اٹھا لیا، پھر آپ نے واعظ کہنا شروع کر دیا۔ واعظ ایسا فصیح و بلیغ تھا جس میں آپ علیہ السلام نے قبر، حشر اور نشر کے احوال بیان فرمائے اور اس انداز سے بیان فرمائے کہ ذرفت منها العیون وبجلت منها القلوب، لوگوں کے دل کانپ اٹھے، لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑی۔
اس انداز سے آپ نے حشر اور نشر کے احوال بیان فرمائے، اور پھر آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میری امتی قیامت کی گرمی کی وجہ سے شدید پیاس میں مبتلا ہوں گے، اور پھر میرے حوض کے پاس آئیں گے اور میں ان کو پانی کے پیالے بھر بھر کے پیش کروں گا، وہ پانی پیئیں گے اور اپنی پیاس کو بجھائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حوض پہ آنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جب وہ حوض کے قریب آئیں گے، سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کو ایسا ہنکائیں گے جیسا کہ بھٹکے ہوئے اونٹوں کو ہنکایا جاتا ہے، حوض کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا میری امتی ان کو آنے دو، ان کو میں پانی پلاؤں۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے طریقوں کو چھوڑ کے غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں